تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 93۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين۔ ترجمہ: اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور بلند کر دیا تمہارے اوپر طور کو، لے لو جو کچھ ہم نے تم کو دیا قوت کے ساتھ اور سن لو۔ وہ کہنے لگے ہم نے سن لیا اور مانیں گے نہیں، اور پلا دیا گیا ان کے دلوں میں بچھڑا ان کے کفر کے سبب۔ آپ فرما دیجئے کہ بری ہیں یہ باتیں جن کا تمہیں حکم دیتا ہے تمہارا ایمان اگر تم مومن ہو۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ اس سے پہلے بھی سورت کے 8ویں رکوع میں یہودیوں سے پختہ عہد لینے اور کوہ طور ان پر اٹھانے اور مضبوطی کے ساتھ تورات شریف کو تھامنے اور اس پر عمل کرنے کا عہد لینے کا ذکر گزرا ہے۔ یہاں پر اس کو دہرایا ہے اور ساتھ ہی فرمایا کہ جب ان کو حکم ہوا کہ تورات شریف کو مضبوطی سے تھام لو اور اس کے احکام کو سن لو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سن تو لیا لیکن ہم اس پر عمل نہ کریں گے۔ حکم تھا کہ دل کے کانوں سے سنو، قبول کرنے کے لیے سنو، عمل کرنے کے لیے سنو، لیکن انہوں نے اپنے اوپر پہاڑ گرنے کے ڈر سے اس وقت تو کہہ دیا کہ ہاں ہم نے سنا، اور اوپر کے دل سے اقرار بھی کر لیا جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے، لیکن بعد میں اس قول و اقرار سے پھر گئے اور نافرمانی پر تل گئے تھے، اور کہنے لگے کہ سنا تو ہے لیکن عمل کرنا ہمارے بس کا نہیں۔ پھر فرمایا کہ انہوں نے بچھڑے کی جو عبادت کی تھی وہ ان کے اندر راسخ ہو گئی تھی اور رگ و پے میں گھس گئی تھی، جیسے پینے کی چیز اندر جا کر جہاں جہاں جگہ دیکھتی ہے اپنی جگہ پکڑ لیتی ہے۔ ان کے کفر کی وجہ سے ان کا یہ حال ہوا کہ بچھڑے کی محبت ان کے اندر پوری طرح سرایت کر گئی اور جاگزی ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیں کہ تم ایمان کے دعوے دار ہو اگر تم مومن ہو، حالانکہ مومن نہیں، تم سمجھ لو کہ تمہارا ایمان، یعنی فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیں کہ تم ایمان کے دعوے دار ہو اگر تم مومن ہو، حالانکہ مومن نہیں، تو سمجھ لو کہ تمہارا ایمان تمہیں برے اعمال کی تعلیم دیتا ہے، کفر اور شرک پر آمادہ کرتا ہے۔ یہ کیسا ایمان ہے جو توحید کی تعلیم نہیں دیتا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ابھارتا ہے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب پر آمادہ کرتا ہے، جن کا نبی ہونا تم پر دلائل سے واضح ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔